بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ نائنتھ کلاس آپ کی نائنتھ کی جو نئی بک آئی ہے اس کے 1 بائی 1 ہم نے تمام لیسنس کروا دیے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس کا لاسٹ لیکچر جو ہے، لاسٹ لیسن جو ہے وہ کریں گے۔ تو لاسٹ لیسن ہے آپ کی بک کا، اور اس کو ہم کافی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے، اور اس کے بعد آپ کی آخری صرف نظم ہی رہ جائے گی، اور باقی ہم نے غزلیں بھی کمپلیٹ کر لی ہوئی ہیں، اور تمام کے تمام لیسن بھی جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ایک بھرپور استفادہ جو ہے اس لیسن سے جو ہے وہ اٹھا چکے ہیں، اور مزید آپ کو اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں بھی عطا کرے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی لیسن جو ہے اس کی ایسی کوئی بات رہ نہ جائے جو آپ کو لیسن پڑھتے وقت جو مشکل پیش آئے، تو اس کے لیے آپ کو ہمارے لیکچر سے اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ایک افسانہ ہے، اور افسانہ جو ہے اس کو لکھا ہے فاروق سرور نے۔ فاروق سرور کی تاریخ ولادت دی گئی ہے 25 مئی 1963، 1963۔ تو تاریخ وفات نہیں دی گئی، تو کیا مطلب ہے کہ ابھی یہ حیات ہیں، ماشاءاللہ زندہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ان کی کیونکہ ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ ایئر دیا گیا ہے، تو آپ نے اسی طریقے سے یاد رکھنا ہے 25 مئی 1963۔ تو آپ کو یہ کنسیپچول کویشچن بھی آ سکتا ہے اور ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے۔ تو فاروق سرور جو ہیں ان کا تعلق صوبہ پنجاب کے دارالحکومت کوئٹہ سے ہے۔ کوئٹہ میں پیدا ہوئے تھے، اور بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ سے ہی انہوں نے ایم اے انگلش کیا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج کوئٹہ سے ہی انہوں نے ایل ایل بی کا امتحان پاس کیا۔ ایل ایل بی کہتے ہیں وکالت کا امتحان۔ تو اس کے بعد 1991 میں کوئٹہ ہی میں قانون کی پریکٹس شروع کر دی، اور آج تک اسی پیشے سے وابستہ ہیں، اور اسی سیشن کورٹ کوئٹہ اور بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ میں بطور ایڈوکیٹ کام کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فاروق سرور بہت زیادہ ایجوکیٹڈ جو ہیں وہ انسان ہیں، اور ابھی تک ایڈوکیٹ کے حیثیت سے جو ہے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ ان کا بالکل مختلف شعبہ ہے ایل ایل بی، اور ان کا پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا ادب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو ضروری نہیں ہے، جو شخص جس مرضی شعبے میں ہو اس کا ادب کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے۔ یا وہ شاعر ہوگا، اگر وہ ادبی شخص ہے تو یا وہ شاعر ہوگا، یا وہ افسانہ نگار ہوگا، یا وہ ناول نگار ہوگا۔ لکھنے لکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا شوق کسی کو بھی کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے فاروق سرور جو ہیں یہ بہت زیادہ انہیں کہانیاں لکھنے کا شوق تھا، اور دم تحریر کا مطلب ہے اب تک جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس وقت تک ان کی، جب تک یہ زندہ ہیں ابھی تک ان کی 17 کتابیں جو ہیں چھپ چکی ہیں۔ 12 کتابیں ان کی پشتوں کی زبان میں ہیں، 4 کتابیں اردو میں ہیں، اور 1 کتاب انگریزی زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ ان کو ان کی ادبی خدمات کی بنا پر جو ہے وجہ سے حکومت بلوچستان کی طرف سے بہترین کتاب کا انعام بھی ملا ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس کا پرائز بھی ملا ہے، اور اکادمی ادبیات اسلام آباد کی جانب سے خوشحال خاں خشک ایوارڈ جو ہیں یہ بھی اپنے نام کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ کنسیپچول کویسچن آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یا اس پیراگراف میں آ جائے گا کہ فاروق سرور کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اس میں آپ سارا بتائیں گے کہ انہوں نے کہاں کہاں سے پڑھا ہے اور کیا کیا ان کا شعبہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہم اگر ان کے یہاں پر آپ کا کنسیپچول کویسچن آ سکتا ہے کہ ان کی کتنی کتابیں چھپ چکی ہیں اور کس کس زبان میں، تو آپ یہاں پر 17 کتابیں، اور پشتوں میں، اردو میں اور انگریزی میں، یہ آپ سارے کے سارا جو ہے وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے تیسرا کنسیپچول کویسچن یہ آ سکتا ہے کہ ان کو کون کون سے جو ہیں اعزازات ملے یا انعامات میں سے ملے، تو اس میں آپ تینوں جو ہیں بتائیں گے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کون سا انعام ملا، اور پرائیویٹ پرفارمنس ملا، اور اکادمی ادبیات اسلام آباد کی طرف سے کون سا پرائز ملا۔ یہ سارا آپ کے کنسیپچول کویسچن بھی ہیں، پلس یہ آپ کے ایم سی کیوز بھی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آگے ان کی جو ہے تعلیمی قابلیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فاروق سرور بڑے اوصاف کے حامل لکھاری ہیں۔ اوصاف کہتے ہیں خوبیاں، بہت خوبیوں کے مالک ہیں، اور وہ ایک ہی وقت میں، بیک وقت کا مطلب ایک ہی وقت میں افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، مترجم ترجمہ کرنے والے، یعنی ایک اور کتاب کا ایک اور لینگویج کی کتاب کا کسی اور لینگویج میں، کسی اور زبان میں ترجمہ کرنے کو مترجم کہتے ہیں، اور ریڈیو ٹی وی ڈراموں کے آرٹسٹ بھی ہیں۔ تو فاروق سرور جو ہیں یہ بہت زیادہ ہر حیثیت سے کافی زیادہ مشہور ہیں۔
اس کے علاوہ اب ان کی جو ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے کہ ان کی پشتو افسانوں سے ترجمہ شدہ اردو کی کتاب کا نام ندی کی پیاس ہے۔ یہ پشتو افسانے تھے اور ان کو ترجمہ کیا انہوں نے اردو میں، اور پھر اس کا کتاب کا نام رکھا ندی کی پیاس۔ اور شامل کتاب افسانہ بھیڑیا اسی کتاب سے مستعار ہے۔ اسی کتاب سے مستعار کا مطلب ہے ادھار لیا گیا۔ یہ ایک علامتی افسانہ ہے جس میں انسانی جذبات کا باکمال اظہار ہوتا ہے۔ علامت علامت کا لفظی معنی ہے نشان، یعنی کہ اس میں علامتی افسانہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں بظاہر جو ہے وہ کچھ اور بتایا گیا ہے اور انڈائریکٹ میننگ جو ہے وہ کچھ اور ہیں۔ تو ابھی جب ہم افسانہ پڑھتے ہیں تو اس کو ڈیٹیل سے کرتے ہیں۔ علامتی افسانہ ہے کہ یعنی کہ اس میں مختلف ہم نے چیزوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ بعض قارئین کو یہ افسانہ اس قدر پسند آیا کہ مصنف نے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا۔ ان کی دوسری تصانیف میں دریا، لیوا، سکاروائی، ادبسر، ساگوان اور مجرم شامل ہیں۔ اب ان میں کچھ پشتو کی کتابیں ہیں اور کچھ اردو کی کتابیں ہیں۔ تو فاروق سرور کا جو آج ہم نے افسانہ پڑھنا ہے وہ ہے بھیڑیا۔ تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آج کا جو ہمارا افسانہ ہے یہ ہے ایک بھیڑیا۔ بھیڑیا جو ہے ایک خونخوار جو ہے وہ جانور ہے، خطرناک جانور ہے۔ تو اب اس کے بارے میں اصل میں بھیڑیا لفظ جو ہے یہ خوف کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس افسانے کو علامتی افسانہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ بھیڑیا لفظ استعمال کرتے ہوئے مصنف نے ہمیں خوف کے بارے میں آگاہ کیا، خوف کی مختلف صورتحال جو ہے ان کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے ہمارے جو ہیں کیا مقاصد ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی قومی زبان تو اردو ہے، تاہم پاکستان کے چاروں صوبوں اور خطوں میں مختلف زبان اور مختلف بولیاں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں۔ مثلاً اور اس کے علاوہ طلبہ کو ترجمہ نگاری کے اصولوں سے روشناس کروانا۔ اب یہ پشتو کا افسانہ ہے لیکن اس کو ہم نے اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے۔ تو اردو میں ہم اس طرح آپ مختلف زبانوں کا انگریزی اور عربی وغیرہ مختلف زبانوں کے جو ہیں ترجمے اردو میں کر سکتے ہیں۔ شامل کتاب سبق بھیڑیا پشتو زبان میں ایک علامتی افسانہ ہے۔ پشتو زبان کا اصل میں یہ افسانہ ہے اور فاروق سرور نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، اور ہم فاروق سرور کے جو ہے تعارف میں پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ پھر اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ حروف کی مزید اقسام کو کچھ پڑھیں گے، ہم پہلے بھی کافی حروف کی اقسام پڑھ چکے ہیں، جو رہ گئی ہیں وہ اس میں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انگریزی اقتباس کا اردو میں ترجمہ کرنا سکھانا، یہ ایک نیا کویسچن انہوں نے شامل کیا ہے کہ ایک انگریزی کا انگلش کا جو ہے وہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے اور اس کا ہم نے اردو میں بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یہ افسانہ پڑھتے وقت یاد رکھیں کہ اس میں بہت زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، اور جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگ جو ہیں یہاں پر آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں، ہم نے ساتھ ساتھ دے دیے ہیں۔ لیکن کچھ الفاظ جو ہیں اس میں بہت زیادہ ریپیٹڈلی جو ہیں بار بار وہی الفاظ آ رہے ہیں، اس لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اصل میں یہ بھیڑیا افسانہ جو ہے یہ ایک خوف کی علامت بتایا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے نا ان زندگی میں بہت ساری چیزوں سے خوف زدہ رہتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ شاید میں آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی کہ جیسے انسان سوچتا ہے کہ اگر میرے سامنے کبھی شیر آ گیا تو میں کیا کروں گا۔ اب یہ بات اگر ویسے سوچی جائے تو انسان سوچتا ہے کہ میں تو بالکل شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس کو نہیں مار سکوں گا۔ لیکن اگر حقیقتاً خدا نخواستہ کبھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر انسان کو صحیح طور پہ اپنی صلاحیتوں کا پتہ لگتا ہے، اور انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو اس سچویشن کا بڑے آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا تھا، میں ساری عمر خوف زدہ رہا۔ تو اس میں انسانوں کی مختلف نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے بہت ساری چیزوں سے خوف زدہ رہتا ہے، تو لیکن جب وہ مصیبت سامنے آتی ہے تو صحیح معنوں میں تب پتہ لگتا ہے کہ انسان اس کا مقابلہ کیسے کرتا ہے، اور انسان ایزیلی مقابلہ کر سکتا ہے ان ساری خوف کا، ان ساری مصیبتوں کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ جو مضبوط انسان بنائی ہے مخلوق وہ انسان ہے۔ سب سے زیادہ بہادر جو ہے وہ انسان ہے، نہ تو جنات ہیں نہ جانور ہیں۔ ان سب کا مقابلہ جو ہے انسان اپنی عقل سے بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر بھی افسانہ بہت آسان سا ہے، کوئی خاص اس میں مشکل باتیں نہیں ہیں۔
کہ وہ کہتا ہے کہ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں، میری چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کوئی نہ کوئی شخص ہے جس نے پناہ رکھی ہے، اور بھیڑیا کھڑا گررا رہا ہے۔ گررا رہا کا مطلب ہوتا ہے منہ سے غصے کی آواز نکالنا۔ بہت دیر سے میں نے ایک درخت میں پناہ لے رکھی ہے، میں اب تھک چکا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں نیچے اتروں، وہ نیچے لیکن جب وہ نیچے اترنے لگتا ہے تو اس کو بھیڑیا نظر آ جاتا ہے، اور وہ خوفناک نظروں سے، خوفناک کا مطلب دہشت ناک نظروں سے دیکھتا ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ کب وہ نیچے اترے اور وہ اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ چیر پھاڑ کر کھانا کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو یہ سارا کچھ وہ درخت پہ بیٹھا سوچ رہا ہے۔ یہ انسان کے اندر کے خوف کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسان اندر سے اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ مصیبت کا سامنا نہیں کرتا، بلکہ خود ہی سوچتا رہتا ہے کہ یہ مصیبت جو ہے اس کا شاید میں سامنا کبھی بھی نہ کر پاؤں۔ اس درخت پر اب میرا مسکن ہے، مسکن کا مطلب ہے گھر ہے۔ یہ ایک عجیب سا درخت ہے، بلکہ میں اسے جادو کا درخت کہوں گا تو بے جانا ہوگا، بے جا کا مطلب نہ ہوگا کا مطلب ہے غلط نہ ہوگا۔ میری خواہش، میں خواہش کرتا ہوں، جو بھی خواہش کرتا ہوں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا نرم گرم بستر ہو تو وہ بچ جاتا ہے، اور اگر میں کہتا ہوں شاندار ٹی وی سیٹ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اسٹریو اسپیکرز ہوتے ہیں، اور جو دنیا کا اسٹیشن پکڑ سکتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے میں خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہاں سب کچھ ہے، ہر طرح کی آسائشیں ہیں، آسائشوں کا مطلب سہولتیں، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، اور جو میرا جی چاہتا ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ ہے آزادی۔ اور یہاں پر آزادی کا مطلب ہے خوف سے آزادی۔ انسان سب کچھ جو ہے ہر مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس وہ خوف زدہ نہیں ہے، لیکن جب انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ اپنی آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ آزادی کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ آزادی کے لیے مجھے، آزادی جو ہے وہ مجھ سے قربانی مانگ رہی ہے، اور قربانی جو ہے اور یہ آزادی مجھ سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ تقاضا کا مطلب ہے مطالبہ، کہ ہر قربانی چاہتی ہے کہ آزادی کے لیے مجھے قربانی دینا پڑے گی، اور وہ قربانی کس چیز کی ہے؟ نیچے اترنا، بھیڑیے کو ہلاک کرنا، اور اس میں اتنی جرت نہیں ہے۔ جرت کا مطلب ہے ہمت، کہ میں بھیڑیے سے خوف زدہ ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہر انسان یہی سمجھ رہا ہوتا ہے آنے والے مصیبت کو دیکھ کر کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ کبھی کبھی جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ جب بھیڑیا میرا پیچھا کر رہا تھا اور میرا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ایک سنسنی سی جسم میں آ جاتی ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے۔ سنسنی کہتے ہیں خوف، کپکپاہٹ۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو اصل میں یہ ذکر تقریباً انسان کے خوابوں میں اکثر آپ کو کوئی خوف زدہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کے پیچھے جانور لگ جاتا ہے، کوئی چیز، اس سے آپ ایک دم سے جب اٹھتے ہیں تو آپ کے پسینے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی خوف جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یا پھر کوئی بچپن کا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو کہ وہ والا واقعہ جو ہے وہ آپ کے دل میں خوف بٹھا دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ ساری عمر جو ہے وہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ جیسے بچپن میں اکثر بچوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈوگ لگ جاتا ہے، کوئی کتا لگ جاتا ہے، تو بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے مختلف واقعات ہیں جن سے بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ خوف ساری عمر انسان کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ کسی بڑی چیز کو مارنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ میں اس وقت کو ایک سنسنی سی میری جسم میں خوف اور کپکپاہٹ اور دل ڈوبنے لگتا ہے، تب میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں درخت کے اوپر ہوں اور اس نے مجھے پناہ دے رکھی ہے، اور یہ جو بھیڑیا ہے یہ مجھے بہت جلد ہلاک کر دے گا۔ اب مایوسی کے اس گھپ اندھیرے میں کبھی کبھار اس بات پر میں خوش بھی ہو جاتا ہوں کہ درخت کافی اونچا ہے اور میں یہاں محفوظ ہوں، اور بھیڑیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو وہ اپنے درخت کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک مضبوط پناہ گاہ میں ہوں، اور اب بھیڑیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ دن کے وقت تو میری حالت ٹھیک رہتی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی مصروفیت نکل آتی ہے۔ اب یہ جو بڑا درخت اس نے بات کی ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے۔ انسان اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری کے اندر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں ہر طرح کی سہولت بھی موجود ہے، لیکن جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوتا ہے مجھے باہر نکلنا ہے تو باہر بہت سارے خوف ہیں، اندھیرا ہے، اور مختلف جانوروں کے آنے کا خوف ہے جو مجھے باہر نہیں نکلنے دیتا، اور میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ جو ہی رات ہوتی ہے ایک عجیب سی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اذیت کا مطلب ہے تکلیف۔ سو جاتا ہوں تو خوفناک خواب مجھے ڈراتے ہیں، اور ایک قیامت مجھ پر گزرتی ہے، تمام جسم تھکا ہوتا ہے۔ اب جیسا انسان زندگی میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کو خواب بھی اسی قسم کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دن میں کسی چیز سے خوف زدہ ہے تو اسے خواب بھی وہی خوفناک آتے ہیں، اور خواب میں اگر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں بھاگتا چلا جا رہا ہوں، بھاگتا چلا جا رہا ہوں،
تو پھر جب انسان اٹھتا ہے تو وہ اپنے ایک دم پسینے میں شرابور ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روح جو ہے وہ تو ایکٹیو ہوتی ہے خوابوں میں بھی، تو وہ واقعی ہی خواب میں جو ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تمام جسم تھکا ہوتا ہے، ایک ایک انگ یوں دکھ رہا ہوتا ہے، ایک ایک انگ، ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو، ایک ایک جوڑ، جیسے کسی نے چابک سے مجھے سخت مارا ہو۔ چابک کہتے ہیں ہنٹر کو، جانوروں کو مارنے کے لیے جو ہنٹر استعمال ہوتا ہے اس کو چابک کہتے ہیں۔ اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کب تک اس عذاب میں ہوتا رہوں گا، کب تک انتظار کروں گا کہ بھیڑیا بھوک سے مر جائے۔ اب وہ اس وجہ سے نہیں باہر نکلتا کہ وہ چاہ رہا ہے کہ بھیڑیا جو ہے نا وہ بھوک سے ہی مر جائے، لیکن وہ بھیڑیا نہیں مر رہا، وہ بجائے مرنے کے پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اب یہ صرف اس کی سوچ ہے کہ وہ مر نہیں رہا، بھوک کی بجائے وہ زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے تو اچانک درخت کے گھنے پتوں میں مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ خوف سے ایک چیخ میرے منہ سے نکلتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھیڑیا بالآخر آخرکار اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے ہی جیسا ایک شخص ہے، پریشان اور گھبرایا ہوا، اور وہ بھی اس اجنبی نے درخت پر ایک اور بھیڑیے سے خوف سے پناہ لی ہوئی ہے، اور اس کا بھیڑیا بھی نیچے کھڑا گھرا رہا ہے، درخت پر پنجے گاڑ رہا ہے، اور پنجے گاڑنا کا مطلب ہے پاؤں مضبوطی سے قائم کرنا، لیکن تمام کوششوں کے باوجود اونچے درخت پر نہیں چڑھ پاتا۔ ہم دونوں لوگ ہیں جو اپنے اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ ہیں، باوجود یہ کہ درخت میں میرے لیے ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں۔ آسائشیں کہتے ہیں سہولت کو، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، لیکن ہم ان آسائشوں سے خوش نہیں۔ جبر اور اکتاہٹ، جبر کا مطلب ہوتا ہے زبردستی اپنے آپ کو روکنا، اور اکتاہٹ کا مطلب ہے اکتا جانا، تنگ آ جانا۔ احساس روز بروز ہمیں کھائے جا رہا ہے، اب تو ہمیں رات کو نیند بھی نہیں آتی، جو ہی آنکھ لگتی ہے بھیڑیے کا خوفناک چہرہ بھی دوبارہ جگا دیتا ہے۔ کم وقت ہمارے خوابوں میں بھی گھس گیا ہے، وہ ہمیں یہاں سے سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ اب یہ سارے کے سارے انسان کے خوف کی علامتیں دکھائی گئی ہیں کہ انسان جو ہے ایک دفعہ خوف زدہ ہو جائے کسی بھی چیز سے، آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، آپ کسی بات سے یا کسی واقعے سے خوف زدہ ہو جائیں تو اس کا اثر کافی دن تک آپ کے دل و دماغ پر رہتا ہے، بہت آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ مثلاً فرض کریں اگر خدا نخواستہ آپ کو راستے میں کہیں ڈاکو پڑ گئے ہیں، بے شک آپ بچ جائیں، لیکن وہ جو خوف ہے، وہ خوف کی کیفیت کافی دن تک آپ کے جو ہے ساتھ رہے گی، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی وہی خوف کی کیفیات، ڈفرینٹ کیفیات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ہم دونوں کے بھیڑیے اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اور لیکن کبھی کبھی ان دونوں پہ ایسا جنون سوار ہو جاتا ہے، جنون کہتے ہیں پاگل پن کو، اور کہ وہ درخت پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کے موٹے تنے پر دانت اور پنجے گاڑ دیتے ہیں۔ اس وقت خوفناک سی گراہٹ ہوتی ہے، گراہٹ کا مطلب ہے غصے سے خوفناک سی آواز نکالنا۔ دونوں کے بھیڑیوں کا یہ اچانک کا بولا پن بھی ہمیں مزید ڈرا دیتا ہے۔ بولا پن کہتے ہیں پاگل پن، دیوانہ پن۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم دونوں کے بھیڑیوں کا تعلق اپنے اپنے آدمی سے ہے۔ میرے ساتھی کا بھیڑیا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، میرا بھیڑیا اس سے۔ خاص بات یہ ہے کہ دونوں کے بھیڑیے بھی ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے ہیں، اور ہم اس بات پر حیران ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے یہاں پر آپ کا جو ہے بھیڑیا جو سبق ہے، اس کا آج کا یہ پہلا حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کل کو انشاءاللہ ہم اس کا دوسرا حصہ بتائیں گے۔ تو بھیڑیا جو ہے ایک خوف کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ہمیں مختلف واقعات جو ہیں اس میں اپنے اپنے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ ہم مختلف کیفیات میں مختلف کبھی ہم لوگوں سے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم جانوروں سے، کبھی ہونے واقعات سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان خوف والی کیفیات پر ہم آسانی کے ساتھ قابو پا سکتے ہیں۔ ذرا سی ہمت اور ذرا سی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں جب تک مصیبت ہماری بالکل آنکھوں کے سامنے نہیں آ جاتی، ہمارا آمنا سامنا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہمیں اپنی صلاحیتوں پر پتہ کا اعتبار نہیں ہوتا، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اپنی صلاحیتیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اچانک ایسی کسی بھی مصیبت پر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہمیں خوشی کا احساس ہے وہ سارے احساسات سے بڑھ کر اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو بہت طاقتور تھے اور ہم نے خواہ خواہ اپنے آپ کو اتنا بزدل سمجھا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے بھیڑیے کا پہلا پورشن آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔